ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم۔ مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و طلبہ اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ محترم محمد نعمان صاحب کے گھر جمع ہیں حصول برکت کے لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کی گئی اور نعت رسول مقبول علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی پڑھی گئی، اور یہ ہمارے مذہب اسلام کا خاصہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی محافل ہوتی ہے اور قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وعظ و نصیحت بھی ہوتی ہے کہ وعظ و نصیحت کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو خصوصیت کا سامان بیان فرمایا ہے وہ یہی فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ معاملات کو، عبادات کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے ہیں بلکہ یہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اچھائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے وعظ و نصیحت کا ہونا یہ لازمی ہے، اور پھر وعظ و نصیحت کے لیے اس طرح کی محافل اور مجالس کا انتظام و انصرام کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک ایسی شان اور ایک ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ شان اللہ رب العالمین نے کائنات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی واحد بندے کو بھی عطا نہیں فرمایا ہے۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا ہوا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، پھر حیوان بھی ہیں، پھر انسان بھی ہیں، پھر ان کے اندر مختلف کیٹیگریز کو رکھا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جمادات کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد جمادات کے اندر جتنی خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کو نباتات کے اندر رکھ دیا، پھر اسی طرح جمادات اور نباتات کی خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے حیوان کے اندر رکھ دیا، پھر حیوان کے اندر جتنی بھی خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو مجتمع فرما کر انسان کے اندر رکھ دیا، اور پھر سارے انسانوں میں جتنی بھی خوبیاں اور جتنے بھی کمال تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو مجتمع فرما کر انبیاء اکرام میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح تمام انبیاء اکرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان میں جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات ہیں، ان کے جتنے فضائل ہیں، جتنے محامد ہیں، تمام کے تمام کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر رکھ دیا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک جانور
اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے اور مشقت کرنے سے کبھی بھی وہ جانور انسان نہیں بن سکتا ہے۔ اب وہ جانور ہے تو جانور ہی رہے گا۔ ایسے ہی کوئی انسان مسلمان ریاضات کرے، عبادات کرے، مجاہدات کرے، اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائے اور چاہے کہ میں نبی بن جاؤں، تو جتنی بھی عبادات کر لے، جتنی بھی ریاضات کر لے، جتنے بھی مجاہدات کر لے، وہ ایک عام مسلمان کبھی بھی نبی نہیں بن سکتا۔ تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مطہرہ تک اللہ تعالیٰ نے جتنے کمالات پیدا فرمائے ہیں، جتنی خوبیاں پیدا فرمائی ہیں، اگر وہ چاہیں کہ محمد عربی کے کمال تک پہنچ جائیں تو یہ ساری خوبیاں مل کر بھی حقیقت محمدیہ تک رسائی نہیں کر سکتی، حقیقت محمدیہ تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ سارے رسول ہیں اور نفس رسالت میں سب برابر ہیں، مگر فضلنا بعضهم علی بعض، مگر ہم نے ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ مرتبے کے اندر یہ برابر نہیں ہے، رتبے کے اندر یہ برابر نہیں، ہاں نفس رسالت میں برابر ہیں کہ سب کے سب رسول ہیں، مگر مرتبوں کے اندر فرق ہے، اور تمام مرتبوں میں افضل، اعلیٰ اور سب سے اونچا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے بھی حضور علیہ السلام کو افضل شان عطا فرمائی۔ جیسے آپ اگر معجزے کا باب کھولیں اور معجزے کے باب کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بڑا مشہور ہے اور زباں زد عام بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرورت کے وقت اپنا عصا جب زمین پر مارا تھا تو پھر چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس معجزے کی حقیقت دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا اور زمین سے پانی نکلا، یہ ایک حیران کن معجزہ ہے، لیکن آپ دیکھیے پانی کا مسکن وہ زمین ہی ہے، یعنی پانی جہاں رہتا ہے وہ زمین کے اندر ہی رہتا ہے، کہ اگر آپ مشین لگا کر زمین کی کھدائی کریں تو کھدائی کرتے کرتے ایک وقت ضرور آ جائے گا کہ اس کے اندر سے پانی نکل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز سے یا جس آلے سے پانی کو نکالا جاتا ہے بغیر اس آلے سے اپنے عصا کو فقط مارا تھا اور پانی نکل پڑا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مگر پانی وہاں سے نکلا تھا جہاں پانی موجود ہوتا ہے، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، اور پانی وہاں سے نکلا جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ اب اس کے مقابل میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے شان عطا فرمایا کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو استعمال کا پانی تھا اب وہ انتہا کو پہنچ چکا ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، طہارت کے لیے پانی کے اندر اب مسئلہ ہے، اور اب اس کا کوئی بندوبست اور کوئی انتظام و انصرام نہیں ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر کچھ پانی موجود ہے تو وہ پانی لے کر آ جائے۔ تو ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پانی لے کر آئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امتیازی دیکھیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تھا، اپنا دست مبارک ڈالا تھا،
اور اللہ رب العالمین کی ایسی کرم نوازی تھی کہ آپ کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو جاری فرما دیا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اب دیکھیں ان دونوں معجزے میں فرق کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ کہ انہوں نے عصا مارا اور پانی نکل پڑا، مگر پانی وہاں سے نکلا تھا جہاں سے پانی نکلا کرتا ہے، پانی وہاں سے نکلا تھا جہاں پانی موجود ہوتا ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے میں یہ شان امتیازی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ جہاں سے پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پانی کو جاری فرما دیا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دیگر انبیاء اکرام کے مقابلے میں ایک عظیم اور ایک امتیاز عطا فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا آپ معجزہ دیکھیے کہ آپ کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا، جس کو ہم اردو کے اندر پگھلنا بولتے ہیں کہ وہ پگھل بھی جاتا تھا۔ حالانکہ لوہا کو پگھلانے کے لیے وہ آگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ ہے اور حیران کن معجزہ ہے اور عجیب تر معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو یہ شان عطا فرمایا تھا کہ لوہا جتنا بھی سخت ہوتا تھا آپ کے ہاتھ میں آتا تھا تو وہ لوہا بالکل سے نرم و ملائم ہو جاتا تھا، وہ پگھل جاتا تھا۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ اب آپ دیکھیے لوہے کی جو فطرت ہے وہ پگھلنا ہے، کہ لوہا ہاتھ سے بھی پگھلتا ہے ان کا معجزے کے اعتبار سے، اور آگ سے بھی پگھل جاتا ہے۔ تو اس کی فطرت کے اندر پگھلنا ہے کہ لوہا فطرتاً پگھلنا کو پسند کر لیتا ہے، پگھلنے کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس معجزے کا اظہار فرمایا کہ آپ ہاتھ میں لوہا لیتے تھے اور لوہا پگھل جاتا تھا، اور لوہے کی فطرت کے اندر پگھلنا تھا۔ مگر اس کے مقابلے میں جب ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو دیکھتے ہیں اور آپ کی شان امتیازی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے جو پتھر ہوتا ہے، پتھر اس کی فطرت کے اندر پگھلنا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو جتنا بھی آگ میں ڈال لیں یہ پتھر کبھی پگھلے گا نہیں۔ پتھر کی فطرت کے اندر سختی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان سخت دل ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ پتھر دل یا سنگ دل ہو گیا ہے۔ تو سنگ دل بھی اسی لیے بولتے ہیں کہ اس کے اندر سختی آ گئی ہے۔ تو پتھر کی فطرت میں سختی ہے، پتھر کی فطرت میں پگھلنا نہیں ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو اہل سیر نے لکھا ہے کہ جب آپ غار ثور پر چڑھ رہے تھے، اس پہاڑ پر چل رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مہربانی فرما کر میرے کندھے پر سوار ہو جائیے اور آپ میرے کندھے پر تشریف لے آئیے اور آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے اور میں اپنا قدم زمین پر رکھ کر غار تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درخواست کو بھی قبول فرما لیا۔ اور صورتحال یہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر سوار ہو کر غار ثور تک پہنچے تھے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کیوں کری تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھے پر تشریف فرما ہو جائیے اور میں آپ کو اپنے کندھے پر سوار کر کے غار تک پہنچا دیتا ہوں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے نبی محتشم تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو جس طرح انسان مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اسی طرح آپ کی نبوت کو جمادات اور حیوانات بھی جانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مقام سے گزرا کرتے تھے تو اس مقام کے پتھر بھی آپ پر کلمہ پڑھا کرتے تھے اور آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا کرتے تھے۔ کسی درخت سے گزر جاتے تھے تو وہ درخت بھی آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا۔ تو چاہے حیوان ہو،
چاہے نباتات ہو چاہے جمادات ہو، وہ تمام کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معرفت دی ہوئی تھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کرتے تھے اور آپ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی پتھر پر قدم رکھتے تھے تو وہ پتھر اس بات پر ناز کرنا شروع کر دیتا تھا کہ میرے اوپر یا میرے سینے پر کسی عام مخلوق کا قدم نہیں ہے، میرے سینے پر تمام مخلوق کے تاجور کا قدم رکھا ہوا ہے، میرے سینے پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ تو وہ پتھر ناز میں آ جاتا تھا اور پتھر ناز میں آ کر یہ کرتا تھا کہ وہ اپنے سینے کو کشادہ کر دیا کرتا تھا، اور حضور جب اپنا قدم رکھ کر قدم کو اٹھاتے تھے تو حضور تو قدم اٹھا لیتے تھے مگر پتھر اپنے سینے پر رسول اللہ کے قدموں کو جذب کر لیا کرتا تھا، اور اس پتھر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا نشان آ جاتا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ شان تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جب آپ قدم پر قدم رکھتے ہیں پتھر پر تو پتھر آپ کے نشان کو جذب کر لیتا ہے، یہ کمال مجھے تھوڑی نصیب ہوا ہے۔ اگر آپ اپنا قدم مبارک رکھ کر چڑھیں گے تو تعاقب کرنے والے تو قدم مبارک کو دیکھ کر ہم تک پہنچ جائیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ مجھ پر سوار ہو جائیے تاکہ میں اپنے کندھے پر آپ کے بوجھ کو برداشت کروں۔ اور علماء اہل السنہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس مقام سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کا انتخاب کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ آج جو بندہ میری ظاہری حیات کے اندر میرے بوجھ کو اپنے کندھوں پر برداشت کر رہا ہے، کل میرے ظاہری وصال کے بعد جو بندہ خلیفہ بننے کا حقدار ہوگا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے علماء اعظام نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ ظاہری حیات کے اندر اپنا بوجھ ڈال کے سمجھا دیا کہ میرے ظاہری وصال کے بعد ان ذمہ داریوں کا بوجھ اگر کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ابو بکر کا کندھا ہے، وہ استطاعت صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے۔ اب آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دونوں کو سامنے رکھیے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اپنے دیگر انبیاء کرام سے بھی اعزازی شان عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، یہ ان کا عجیب تر معجزہ تھا، مگر لوہے کی فطرت میں پگھلنا ضرور تھا۔ میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ میرے محبوب کے قدم جب کسی مقام پر پڑتا تھا اور اس کی فطرت کے اندر پگھلنا نہ بھی ہوتا تھا تو محبوب کے قدموں پر قربان ہو کر وہ شے بھی پگھل جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ایک اعجازی شان عطا فرمایا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام میں، مرتبے میں، رتبے میں اور شان میں اور اسی طرح تعظیم میں، تکریم میں اور توقیر میں اپنے انبیاء سے بھی افضل و اعلیٰ رکھا ہوا ہے، اپنے دیگر انبیاء کرام سے بھی مقام و مرتبے میں افضل و اعلیٰ رکھا ہوا ہے۔ تو آج اگر کوئی بندہ یا کوئی شخص یا کوئی گروہ آپ کے سامنے ایسی بات کرے یا ایسی تقریر کرے یا ایسے مدعا کو بیان کرے جس سے یوں محسوس ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسا ہی ایک عام انسان بنا کر بھیجا تھا، یا بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ایک سفیر اور ایک ایلچی کی طرح بنا کر بھیجا تھا، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بس آ کر تبلیغ دین کیا اور یہی صرف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ بندہ راہ حق پر کبھی بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی سیدھی راہ پہ نہیں ہے اور وہ کبھی بھی لوگوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے لوگوں کی کبھی بھی آپ بات نہ سنیں، ایسے لوگوں کی باتوں پر کبھی بھی آپ اپنا کان نہ دھریں، بلکہ آپ اس حقیقت کو جانیں، اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی شان
اور ایک ایسا مقام عطا فرمایا جس کے متعلق ہمارے بزرگوں نے انتہا یہی کر دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ رب العالمین کے بعد جو بھی مقام ہے، جو بھی رتبہ ہے، جو بھی شان ہے، جو بھی مقام ہے، سب کا سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم کبھی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ یہ جو بھی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے وہ ان کی ذاتی ہے، نہیں، ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی کمال، ذاتی مرتبہ، ذاتی علم اور ذاتی شان یہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق میں بہت فرق ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر فرق یہ کہ اللہ کے پاس جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ذاتی ہیں، کہ وہ بغیر کسی کے عطا کرنے سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی چیزیں ہیں، جتنا مقام ہے، جتنا رتبہ ہے، جتنی شان ہے، جتنا مقام ہے، سب کا سب وہ اس کے رب ذوالجلال کا عطا کرتا ہے، وہ ذاتی نہیں ہے۔ بس اس فرق کو آپ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ جب یہ فرق آپ کے سامنے ہے تو آپ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے اندر کبھی بھی افراد کا شکار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جتنا بھی مقام و مرتبہ ذاتی ہوگا اور جتنی بھی نعمتیں ذاتی ہوں گی اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ جس کے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی رتبہ ہے، جو بھی شان ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کی سب اللہ کی عطا کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مقام کا انکار کرے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مرتبے کا انکار کرے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شان کا انکار کرے، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کسی نعمت کا انکار کرے، تو وہ حقیقت میں حضور کے مقام اور مرتبے کا منکر نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت میں اللہ کے عطا کرنے کا منکر ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من آذانی، کہ جو بندہ مجھے تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف صرف میری ذات تک محدود نہیں رہتی، من آذانی فقد آذ اللہ، جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ جو بندہ حضور علیہ السلام کے مقام کا انکار کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی عطا کردہ شے کا انکار کر رہا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا انکار کرے گا وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی عطا کردہ شے کو منکر ہو رہا ہے، اس کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر بندہ اس فرق کو ہمیشہ سامنے رکھیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ ہی ہے۔ یہ بس آخری لفظ ہیں اور اس کو غور سے سماعت فرمائیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہماری نسبت ہے، جو ہماری وابستگی ہے، یہی تعلق اور یہی نسبت اور یہی وابستگی ہمارے لیے آخرت کی نجات کا باعث بنے گی، آخرت کی نجات کا سبب بنے گی۔ کہ آپ دیکھیے کہ قبر کے اندر بھی ڈائریکٹ یہ سوال نہیں ہونا کہ تم نے نمازیں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، تم نے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، تم نے بڑوں کی فرما برداری کی تھی کہ نہیں کی تھی، تم نے رزق حلال کمایا تھا کہ نہیں کمایا تھا۔ ان تمام چیزوں کا چیپٹر بعد میں کھلے گا، سب سے پہلا چیپٹر یہ کھلے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ کہ اس ذات مطہرہ سے تمہارا تعلق کیا تھا، اس ذات مطہرہ سے تمہاری نسبت کیا تھی، تمہاری وابستگی کیا تھی۔ ہم کہیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ تو وہ ذات مطہرہ ہے کہ اس ذات مطہرہ پر جان بھی قربان تھا، ہمارا مال بھی قربان تھا۔
ہماری آن بھی قربان تھی، ہماری شان بھی قربان تھی، ہمارا دن بھی قربان تھا، ہمارا تن بھی قربان تھا۔ اور پھر حکم ہوگا کہ ہاں اب یہ حقیقت میں امتحان میں کامیاب ہوا ہے، اب بعد میں دیگر چیپٹر کھلیں گے۔ تو پہلے کمرہ امتحان میں داخل ہونے کے لیے نسبت مصطفیٰ کو پوچھا جائے گا، تعلق مصطفیٰ کو پوچھا جائے گا، وابستگی مصطفیٰ کو پوچھا جائے گا۔ جب بندہ اس میں کامیاب ہوگا اور اس میں سرخرو ہوگا تو اس کے بعد پھر دیگر چیزیں پوچھی جائیں گی۔ تو اگر ہم لوگ دیگر چیزوں میں تو پختہ ہو جائیں، نمازوں میں اتنا پختہ کہ تہجد بھی پڑھیں، چاشت اور اشراق بھی پڑھیں، روزے میں اتنا پختہ کہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، شوال کے روزے بھی رکھیں، محرم کے روزے بھی رکھیں، ایام بیت کے روزہ بھی رکھیں، اور دوسروں کے ساتھ مدد کرنے میں اتنے پختہ کہ اپنا پیٹ کاٹ کر دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں، مگر نسبت مصطفیٰ میں کمزور ہو جائیں، تعلق مصطفیٰ میں کمزور ہو جائیں، تو وہاں تک تو ہم پہنچ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہاں تک تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم اتنے روزے رکھا کرتے تھے، وہاں تک تو پہنچ بھی نہیں پائیں گے کہ ہم کہیں گے اپنا پیٹ کاٹ کر ہم دوسروں کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے۔ پہلے تو نسبت مصطفیٰ پہ سوال ہوگا، یہاں کامیابی ہوگی تو وہاں کا سوال ہوگا۔ اگر یہاں ہی بندہ ناکام ہو جائے اور سرخرو نہ ہو سکے تو آگے کے معاملات پھر کسی کام کے نہیں بچتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادت ہمیشہ وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے جس عبادت کے ساتھ مصطفیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، جس عبادت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم ہوتی ہے۔ جب عبادت خداوندی اور تعظیم مصطفیٰ ان دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے پھر وہ عبادت اڑ کر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ بغور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے